اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سوتے وقت صرف 2 لفظ پڑھ لو، ہر حاجت ہر مراد صبح تک پوری ہو جائے گی۔ ایک بار یہ وظیفہ آزما کے دیکھ لو، مراد پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص بستر پر لیٹتے ہوئے یہ 2 لفظ پڑھ لے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی ہر حاجت ہر مراد صبح تک پوری ہو جائے گی۔ یوں کہہ لیجیے، آپ کا مقصد اتنی جلدی پورا ہوگا، آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ مقصد جتنا بھی بڑا ہو، بس آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، انشاءاللہ تعالی ناظرین آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن اس سے وہی لوگ نکل پاتے ہیں جو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، خاص تسبیحات کرتے ہیں، خاص وظائف کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے اوپر خصوصی رحمت کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہی تھا، ہماری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کا اگر نقصان ہو جائے یا ان کے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو وہ قسمت کا رونا رونے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا۔ اس طرح کے الفاظ سے اللہ پاک کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ انسان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو تو آپ کے اوپر کوئی مشکل آ گئی ہے، آپ کی کوئی حاجت آ گئی ہے، تھوڑا سا صبر کریں، انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے۔ اور اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ العزیز یہ عمل آپ کی تمام تر بندشیں، تمام رکاوٹیں توڑ دے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے اوپر بندشیں رکاوٹیں لگ جاتی ہیں، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو آپ کے گناہ ہیں یا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے آپ نے اللہ پاک کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ کو استغفار بھی پڑھنا چاہیے، کسی حاسد سے نہ حسد کیا ہوتا ہے، کسی میں نظر لگا دی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندشیں رکاوٹیں لگ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کی زندگی میں مشکل آ جاتی ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، جو بھی آپ کے اوپر بندش ہے، جو بھی رکاوٹ ہے، انشاءاللہ تعالی وہ دور ہو جائے گی۔ آپ کے اوپر اللہ کے خزانوں کا منہ کھل جائے گا، جو بھی آپ مانگو گے اللہ پاک سے آپ کو ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، امتحان کا مسئلہ ہے، کام میں کامیابی چاہیے، کاروبار میں بڑھوتری چاہیے، کاروبار کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو زیادہ منافع آئے، آپ جاب کو لے کر پریشان ہیں، اس وظیفے کو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی جاب نہیں ہے، انشاءاللہ جاب بھی لگ جائے گی، تنخواہ بڑھ جائے گی۔ آپ پرائیویٹ کام کرتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ترقی ہو جائے، اس کے علاوہ اور بھی آپ کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا گھر نہیں ہے، شادی کا مسئلہ ہے، آپ کا بیماری کا مسئلہ ہے، کسی سے کوئی بات منوانی ہے، گھر میں لڑائی ہے یا جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے، گھر میں برکتیں نہیں ہیں، آپ کے اوپر تنگی محتاجی ہے، آپ کے جو بھی مسائل ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں۔ بس آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے۔ اپنی قوم سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کون سی احتیاط کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے ناظرین اس عمل کو رات کو لیٹتے وقت کرنا ہے۔ اگر آپ دن میں لیٹتے ہیں یا رات میں لیٹتے ہیں، آپ اس عمل کو سمجھ لیں۔ محترم ناظرین، آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ انسان اپنے کام ختم کر کے بستر پر لیٹتا ہے، آرام کے لیے لیٹتا ہے، تو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کیونکہ کوئی کام اگر توجہ کے ساتھ نہ کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ پاک خصوصی رحمت کریں گے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، گھر میں کوئی بھی فرد ہے،
وہ اس عمل کو کر سکتا ہے، ایک بندہ کر لے پورے گھر کے لیے کافی ہوگا۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح، کوئی وظیفہ، کوئی عمل کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے سے مراد یہ ہوتی ہیں کہ ویڈیو کے اوپر پہلی بار بھی لوگ آتے ہیں تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ سب کو پتہ چل جائے۔ یہ باتیں عمل کا خاص حصہ ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک بار ہی پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے، آپ لازمی دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے استغفار بھی پڑھنا ہے، یہ بھی عمل کا حصہ ہے۔ جب انسان استغفار پڑھتا ہے، اللہ پاک سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ جو انسان سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں، انسان اس پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ یقیناً جب استغفار پڑھتا ہے تو اللہ پاک معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ پھر انسان کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں۔ آپ نے ناظرین صرف 20 بار استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا بھی پڑھ لینی ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کو 70 بار پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، پورا یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، مقصد ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس اگر تسبیح ہے آپ اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، ہاتھ کی انگلی پر شمار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو غیبی خزانوں سے نوازیں گے۔ دولت کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے گھر کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ گھر کے جو اخراجات ہیں، گھر کی جو ضروریات ہیں، آپ کو مشکل آتی ہے، ان کا حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز و جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ لوگ جو بھی وظیفے کرتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کیا کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ملے گا۔